میں شادی کے بعد بیرون ملک چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو روز فون کرتا، اسے اپنے ماں باپ کی خیر و عافیت پوچھتا تو وہ ٹال دیتی۔ میں غریب گھرانے سے تھا اور کمانے کے لیے باہر آیا تھا۔ ایک دن مجھے میرے محلے سے فون آیا کہ باہر جا کے اتنے خود غرض ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال نہیں آیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بنا بتائے پاکستان آ گیا اور فقیر بن کے اپنے گھر گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے ماں باپ باہر تھر تھر سردی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے اور کانپ رہے تھے، اور میری بیوی نے میں 5 سال بعد واپس آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو۔ ایک عجیب ہی سرور میری رگوں میں دوڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک ادھورا پن اور وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوش تھا کیونکہ آج میں اپنے والدین سے ملنے والا تھا، جنہیں پچھلے 5 سالوں میں بہت یاد کیا تھا، کیونکہ ایسا ایک بھی لمحہ نہیں گزرا جب مجھے ان کی یاد نہ آئی ہو یا پھر میں ان کی طرف سے غافل ہوا ہو۔ ماں کی بے لوث محبت، اس کے ہاتھوں کا بنا لذیذ کھانا، ابا کا پیار، ان کی پیار بری ڈانٹ، مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میں ماں کو بنا بتائے اپنے جگری دوست کے ساتھ شکار پر چلا گیا تھا، اور جب اندھیرا ہونے کے بعد گھر لوٹا تو ابا نے میری جھاڑو سے خوب پٹائی کی تھی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اور میرے دوست نے بھی گھر میں بنا بتائے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ دراصل نعمان کے ڈیڈی اسے ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر تک آ گئے تھے، تو ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نعمان کے ڈیڈی کی بندوق لے کر صبح سے غائب ہیں۔ پھر کیا تھا، میں نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ ماں کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ابا کو غصہ آ گیا، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ میرے ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ جتنا پیار وہ دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے، کچھ ایسی محبت مجھے اپنے والدین سے تھی۔ ان دونوں میں میری جان بستی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے والدین کی اولاد میں۔ وہی میری ساری کل کائنات تھے، جن کو میں اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ کر 5 سال پہلے بیرون ملک روزگار کی تلاش میں چلا گیا تھا۔ لیکن وہاں ایک روز مجھے میرے پڑوسی کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، تم باہر جا کر کتنے خود غرض ہو گئے ہو، تمہیں ایک بار بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر رحم نہیں آتا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں بنا کسی کو خبر کیے اگلے روز واپس آ گیا اور سیدھا گھر جانے کی بجائے ہوٹل میں رہائش لی۔ جو کچھ مجھے سننے کو ملا تھا اس کی تصدیق پہلے کرنی تھی، باقی کام بعد میں، اس لیے بیکاری بن کر اپنے گھر گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے بوڑھے ماں باپ سردی میں پٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے، اور میری بیوی، میرا نام منیب خان ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہ انسان ہوں جسے غریبی نے ہر موڑ پر صرف رلایا ہی تھا۔ بچپن دوسرے بچوں کے کھلونے حسرت سے تکنے میں گزر گیا، نوجوانی پڑھنے اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت مشقت کرنے میں ختم ہو گئی۔ جوان ہوا، والدین نے شادی کر دی، ذمہ داری کا بوجھ کندھے پر آ گیا اور میں کمانے کے لیے نعمان کی مدد سے بیرون ملک چلا گیا۔ مجھے وہاں جا کر کافی مشقت پیش آئی۔ میں ماں باپ کی زندہ ہوتے بھی خود کو یتیم محسوس کرتا تھا۔ اجنبی ملک جہاں کبھی سونے کو چھت نہ ملتی تو کبھی کھانے کو کھانا نہ ہوتا۔ شروع کے دنوں میں نے فٹ پاتھ پر سو کر دن گزارے اور 2 روٹی کے لیے دن کے وقت کسی ریسٹورنٹ میں برتن دھونے کا کام کرتا اور کہیں ٹیبل صاف کر کے پیٹ کی بھوک مٹاتا۔ ایسے کرتے مجھے مہینے گزر گئے، لیکن ایک دن اچانک مجھے کوئی ڈھنگ کا کام ڈھونڈنا پڑا جس سے 4 پیسے آ سکتے ہوں۔ میں نے کیا کیا، میں نے شام کے وقت بچوں کو انگریزی کا ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ صبح ایک ریسٹورنٹ میں کیشیئر کی جاب کرنے لگا اور رات کو ایک ہوٹل میں ویٹر بن کر لوگوں کو کھانا سرو کرنے لگا، ان کی دیگر ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ مجھے دولت مند بننا تھا، اس لیے میں 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے سوتا، باقی کے وقت دل لگا کر کام کرتا۔ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی گئی، لیکن کیا کرتا، گھر والوں کو یاد کر کے رونا، اپنی قسمت کو کوسنے یا والدین کی بات نہ کرنے پر اداس ہونے سے کچھ نہیں بدلنے والا تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہتا۔ گھر سے دور جا کر میں نے یہ سیکھا کہ اپنے حالات بدلنے ہیں تو محنت کرو، کیا دن کیا رات، خون پسینہ ایک کر دو۔ میں ایک انسان سے روبوٹ بن گیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا حالات بہتر ہوتے گئے۔ امیر آدمی بننے کی چاہ مجھے وہاں لے گئی جہاں میرا پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کے والد نے میری مہارت کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دی۔ ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ میں ہر مہینے گھر خرچ بیچنے لگا اور خود کے لیے رہنے کو فلیٹ، کھانے کو کھانا، جسم ڈھانپنے کو کپڑے اور گھر والوں سے رابطہ کرنے کے لیے ایک مہنگا فون لے لیا جس سے روز میں اپنی بیوی سے بات کر لیتا۔ اب بھی میں اسی سے ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، حرین، ماں سے ذرا بات تو کروا دو، مہینہ ہو گیا ہے میں نے ان کی آواز نہیں سنی۔ میں نے التجا و لہجے میں کہا تو حرین کہنے لگی، اماں تو پڑوس میں گئی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح حرین نے بہانہ بنا دیا، اس کا لمحے کے لیے گڑبڑانا میں نے بخوبی نوٹس کیا تھا، پر زیادہ دھیان نہ دیا۔
اس وقت میں نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے حساب لگایا تو وہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میری ماں کو گھومنے پھرنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ وہ ایک کم گو خاتون تھی، اپنی ذات میں مگن رہنا ان کی طبیعت کا حصہ تھا۔ ارے منیب، وہ آنٹی روزینہ یاد ہے نا آپ کو؟ انہی کی طبیعت نہیں ٹھیک تو ابا کے ساتھ ان کی عادت کو گئی ہیں، گویا اسے پتہ چل گیا ہو۔ اگلا سوال میں ابا کے متعلق پوچھوں گا۔ جب بھی تفصیل سے آگاہ کرتی وہ میری حیرانی دور کر گئی۔ اچھا، جب وہ واپس آ جائیں تو میری بات ان سے کروا دینا۔ میں نے یہ کہہ کر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد رابطہ بند کر دیا، اور حورین نے ہمیشہ کی طرح میری ان سے بات نہیں کروائی۔ میں دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو کر اس کی کئی گئی گزارش بھول بھال گیا، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میں جب بھی گھر فون کرتا، اما ابا کبھی آرام کر رہے ہوتے تو کبھی کسی رشتہ دار کی طرف گئے ہوتے یا تو کسی ہمسایہ کے یہاں گھومنے گئے رہتے۔ مجھے ان سے بات نہ ہو پانے کا بڑا دکھ رہتا، لیکن کبھی اس بات کا ذکر حورین یا کسی سے نہیں کیا کیونکہ مجھے اصل وجہ نہیں پتا تھی۔ جب تک مجھے سچائی پتہ نہیں چلی میں ایسے سوچتا وقت گزار دیتا، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ بیرون ملک سب کچھ تھا، عزت، دولت، شہرت، لیکن میں پھر بھی خوش اور پرسکون نہیں تھا۔ والدین کی آواز سنے بغیر میری ہر خواہش ادھوری تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے والدین کا خیال ستاتا، لیکن دل کو یہ کہہ کر تسلیاں دے دیتا کہ حورین ہے نا ان کے پاس، ان کا بہترین خیال رکھتی ہوگی۔ لیکن میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ ایک روز مجھے میرے پڑوسی کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، منیب تم باہر جا کے کتنے خود غرض ہو گئے ہو، تمہیں ایک بار بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر ترس نہیں آتا؟ یہ سن کر میں پتھر کا ہو گیا۔ اب بات میرے والدین کی تھی، اسے میں بنا بتائے کسی کو خبر کیے اگلے روز واپس آ گیا اور سیدھا گھر جانے کی بجائے ہوٹل میں رکا تھا۔ جو کچھ مجھے سننے کو ملا تھا اس کی تصدیق پہلے کرنی تھی، باقی کام بعد میں، اس سے میں بیکاری بن کر کھڑا ہو گیا۔ میرے بوڑھے ماں باپ باہر سردی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں تھر تھر کانپ رہے تھے، اور میری بیوی ان کے آگے سوکھی روٹی ڈال رہی تھی، گویا بھوکے جانوروں کو کھانا دیا جا رہا ہو۔ میں خاموش ساکت کھڑا رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب میں گھر آؤں گا تو میرے ماں باپ مجھے ایسی بری حالت میں ملیں گے۔ چپ چاپ سے کھانا کھاؤ اور منہ بند کر کے بیٹھے رہنا، ایک بھی آواز نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کو دھمکی دے رہی تھی، اور آگے سے میرے بوڑھے والدین کہتے ہیں، بہو تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہمیں پانی دے دو، ہمیں پانی دے دو، ہم اسی میں روٹی بھگو کر کھا لیں گے، اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے چھوٹی سی التجا، ہاں دیتی ہوں۔ پھر آواز نہیں کریں گے بیٹا، جب تک ہوگی ادھر ہی سردی میں بیٹھے رہیں گے۔ میں فقیر کے روپ میں وہاں پر کھڑا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑا وہاں پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی 2 قدم آگے آیا تاکہ اپنے ماں باپ کی باتیں واضح سن سکوں، وہ حورین سے ہاتھ جوڑ کر کیا مانگ رہے تھے، بچاؤ کوئی ہے، بہو مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ ایک دم سے حورین نے میرے باپ کا بال کھینچا، انہوں نے درد سے چلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا، وہ میری ماں پر بلی کی طرح جھپٹ پڑی، انہیں لاتوں گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور اپنے والدین کی حالت پر رحم اور رونا آ رہا تھا۔ کچھ لمحے تو میں خود کو یقین دلانے میں گزرے کہ میرے والدین پر ظلم ڈھانے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری پیاری بیوی حورین تھی، جس کی معصومیت کا میں دیوانہ تھا۔ باجی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو خدا کا واسطہ انہیں چھوڑ دیں، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ باجی جانے دو۔ میں فقیر کے روپ میں آگے بڑھا اور حورین کو روکنے کی کوشش کی، اسے اللہ اور رسول کا واسطہ دیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، الٹا مجھے ہی دھکے مار کر جانے کو کہا۔ اچانک دھکم دھکا کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے میں فرش پر اوندے منہ گر پڑا، لیکن وہ ظالمانہ انداز میں بولی، جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا بھی یہی حال کروں گی۔ فرش پر نڈال پڑی اماں کو لات مار کر اس نے مجھ سے دھمکی امیز لہجے میں کہا تھا، تمہارا بیٹا خود تو باہر چلا گیا اور تم دونوں کو میرے سر پر چھوڑ گیا مونگ دلنے کے لیے۔ سخت لہجے میں کہتی حورین نے ابا کے بال مٹھیوں میں پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے ماں سے دور لے جانے کی کوشش کی تھی۔ جب میں نے اس کا ہاتھ تیزی سے پکڑا، تیری اتنی جرت، تم نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا؟ ابھی تجھے بیکاری کو مزہ چکھاتی ہوں۔ اماں بچاؤ، میری مدد کرو، انسان گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ میں نے اس روز اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ابھی تک صرف لوگوں سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا۔ ابا دیکھ، اس بک منگے نے تیری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میری جنت کے ساتھ برا سلوک رکھنے والی حورین اب ابا کی بیٹی بن کر ان کی چاپلوسی کر رہی تھی۔ ارے بچاؤ، کوئی میری عزت بچاؤ، یہ فقیر مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ ہائے میں تو لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، ہائے میری کلائی۔ میرے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والی حورین نے میرے ہاتھ پکڑنے پر مجھے خوب برا بھلا کہا، لگے ہاتھوں اماں ابا کے جذبات سے بھی کھیلا اور شور مچا کر آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔
ایک طرح سے اس نے اچھا ہی کیا تھا، میری مشکل آسان کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور فساد اٹھاتی، میں نے اپنی نکلی داڑھی مونچھ اتار کر ایک جانب فرش پر پھینکی، سر پر پہنی وگ اتار کر اس کے منہ پر مارنے کے انداز میں اچھالی، جو مجھے دیکھ کر اب ہکا بکا کھڑی تھی۔ منیب، اس کے لب ہلتے۔ حورین اماں ابا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، آواز روندی ہوئی تھی۔ حورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، کیسے اپنے برے عمل کی وضاحت کرے، بس بے یقینی سے مجھے تک رہی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو حورین، میرے اماں ابا کہاں ہے؟ میں آپے سے باہر ہوتا ہوا دوڑا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے شیرنی بن کر گرجنے والی میری بیوی اس وقت گیدڑ کی طرح کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ جو کچھ وہ میرے والدین کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد میں اس پر بالکل بھی رحم نہ کرنے والا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ میرے والدین کہاں ہیں؟ میں انہیں تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا نا؟ میں نے اسے کندھوں سے تھامتے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ چپ چاپ کھڑی زاروں قطار ہو رہی تھی، مگر اس کے انداز میں ندامت کا دور دور تک کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بس ڈری ہوئی تھی۔ منیب، وہ اس نے کچھ کہنا چاہا، جب میں اس کی بات کاٹتے ہوئے چیختا ہوا فرش پر بیٹھ گیا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ سوری ابا، مجھے معاف کر دے، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میرے زندگی کے خوشگوار دن نے ایسی سوگوار چادر اوڑھی کہ ہر آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے حورین پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر عورت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ ابا روتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھے زور سے اپنے گلے سے لگایا، جبکہ ماں دور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن دکھ کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اتنے سال بعد وہ مجھے دیکھ کر جی اٹھے تھے۔ ان کے صبر کا امتحان ختم ہوا تھا۔ جس بیٹے کی وجہ سے وہ حورین کا ظلم برداشت کر رہے تھے، آج وہ بیٹا واپس آ گیا تھا، حورین کا شوہر بن کر نہیں، ان کا بیٹا بن کر۔ ابا، آپ اماں کو لے کر اندر چلے جائیں، میں اس کا قصہ تمام کر کے آتا ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے کہا اور اس سمت قدم بڑھائے جہاں فرش پر سوکھی روٹیاں ٹکڑوں میں گری ہوئی تھی۔ ان کے چھوٹے ٹکڑے سمیٹ کر حورین کے سامنے کھڑا ہوا۔ منیب نہیں، منیب ایسا نہیں کریں، منیب آپ کو خدا کا واسطہ ایسا نہیں کرے۔ حورین دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی مجھ سے ہمارے رشتے کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس وقت میں بھی ویسا ہی بے رحم بن گیا جیسی میری بیوی تھی۔ جو روٹی تھوڑی دیر بعد اس نے میرے والدین کو کھانے کے لیے دی تھی، وہی روٹی میں نے زبردستی اس کے منہ میں ڈالنی شروع کر دی، اس کو کھلانی شروع کر دی، اس کے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ جب ہتھیلی خالی ہو گئی تو دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو میرے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس تھا۔ وہ میں نے اسے تھمایا اور تلخی سے کہا، میں تم جتنا بے رحم نہیں، پانی پی لو، حلق سے سوکھی روٹیاں اتارنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور منہ پھیر کر دوسری جانب کھڑا ہو گیا۔ حورین میرے کہنے پر فوری عمل کر دیا۔ وہ پانی سے بھرا گلاس لبوں سے لگاتے ہی ایک سانس میں پی گئی۔ اسے لگا وہ میری بات مانے گی تو میں اس کی جان بخش دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے سارا لحاظ رکھتے ہوئے کہا، گیٹ آؤٹ، میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل میں دکھانا۔ وہ گڑگڑاتی میرے قدموں میں بیٹھ گئی، مجھ سے منت سماجت کرنے لگی، حالانکہ اس کی معافی کا حق میرے اماں ابا تھے۔ جب میں نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ کہنے لگی، آج کے بعد میں ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گی، جیسے تم چاہو گے ویسی بن جاؤں گی۔ بس ایک بار تو مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دے دو۔ ضروری نہیں زندگی میں ہر کسی کو دوسرا موقع ملے۔ میں اپنی بیوی پر دوبارہ بھروسہ کر کے مزید اماں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے دروازے تک لے گیا اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ تم ہو حورین، منیب کی بیوی، ماں کی بولی ہوئی بہو، ابا کی بیٹی۔ تم جیسی شیطان سیرت ہمارے خاندان کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں منیب، ایسا نہیں کرے۔ چوٹ جب خود کو لگتی ہے تب دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جیسے اس وقت میری بیوی کو اماں ابا کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں حورین۔ حورین مکافات عمل کی چکی میں پیس رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے پڑوسیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اماں ابا کے پاس چلا گیا جن کی وجہ سے میں گناہ گار ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اگر میرے اماں ابا حورین کا ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے مر جاتے تو میں تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ ایک بری بہو ساس سسر کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بری ساس بہو کی بنا دیتی ہے۔ اللہ ہر ماں بیٹی کی قسمت اچھی کرے، آمین۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں اماں ابا کو ہسپتال لے گیا، وہاں ان کی مرہم پٹی کروائی۔ وہ ہر طرح سے صحت یاب ہو گئے۔ اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد میں نے انہیں کچے سے ہوٹل میں لنچ کروایا، پھر ہم تینوں شاپنگ پر چلے گئے۔ میں نے اپنے اماں ابا کے لیے بہت سی چیزیں خریدی، کیونکہ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ جو سونے کی چوڑیاں، برانڈیڈ گھڑیاں، مہنگے مہنگے جوتے، کپڑے بیچے گئے تھے ان تک کبھی پہنچے ہی نہیں۔ سب حورین اپنے اماں ابا کو دے دیتی تھی اور مجھے بھی اندھیرے میں رکھا۔ حورین کی اصلیت تو اب جا کر مجھ پر کھل گئی۔
اماں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کا رویہ اچانک بدل گیا۔ وہ گھر کے سارے کام اماں سے کرواتی تھی، اس کے بعد ان پر تشدد کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ نوبت در بدر کی آ گئی۔ اس نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ سردی میں بنا سردیوں کے کپڑے اوڑھے وہ چوکھٹ پہ بیٹھے کانپ رہے تھے۔ جب میں نے ان کی تکلیف ہمیشہ کے لیے دور کر دی، اماں ابا کی باتیں سن کر مجھے شدید رونا آیا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور بتایا کہ کیسے ہر بار حورین مجھے ان کا پوچھنے پر ٹالتی رہی اور اپنی داستان سنائی، اور ان دونوں کے ساتھ جو گزری اسے سنتے ہوئے دن کا اختتام ہوا۔ وقت کا پہیہ چلتا گیا، برا وقت بھی گزر گیا تھا۔ اب میں اپنے والدین کے ساتھ ایک خوشیوں بھری زندگی گزارا تھا، مگر حورین کا انجام وہی ہوا جو ہر ظالم کا ہوتا ہے۔ اس کے نصیب میں در بدر کی ٹھوکروں کا کھیل لکھ گیا تھا۔ اسے اس کے سگے بھائی بھابھی نے بھی قبول نہیں کیا۔ طلاق کے کچھ عرصہ بعد ماں باپ نے دوسری شادی کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئی کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ تبھی والدین وفات پا گئے تو بھابھی نے موقع پا کر ایک بری عورت کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے خلاف بھائی کے کان خوب بھرے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ جو زندگی آج سے 4 سال پہلے میں بیرون ملک میں جی رہا تھا، وہی اب اپنے ہی وطن میں رہ کر وہ جھیل رہی تھی۔ سر پر چھت نہ ہونا، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مکافات عمل نے اسے وہی لوٹایا جو وہ دوسروں کو دیتی آئی تھی۔ میں اماں ابا کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ اس کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ انہوں نے میری وجہ سے زندگی میں کافی مشکل وقت دیکھا تھا، اس لیے میں ان کے چھوٹے بڑے سارے کام خود کرتا۔ میں نے ان کے لیے کام کرنے والی بھی رکھتی جو میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھتی تھی۔ دفتر سے لوٹ کر میں ان کے لیے خود کھانا بناتا اور ہم تینوں مزے سے کھاتے۔ اس کے بعد کہیں نہ کہیں روزانہ انہیں گھمانے لے جاتا تاکہ وہ گھر میں خود کو قید محسوس نہ کرے۔ یہ زندگی ہماری ہنسی خوشی سے گزر رہی تھی۔ جو ظلم و ستم انہوں نے میری وجہ سے برداشت کیا تھا، اس کے بدلے میں انہیں بے تحاشا خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دے بھی رہا تھا۔ کبھی بھی بھول کر ان کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا، کیونکہ والدین ہی جنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، اور ہماری ہر دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ کہانی اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل 60 سیگمنٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر نئی اسلامی اور اخلاقی کہانی سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ہمارے چینل پر مکمل پوڈ کاسٹ سیریز بھی موجود ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ 60 سیگمنٹ کی ہر آنے والی نئی اپڈیٹ اور سیریز آپ تک فوراً پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ابھی کلک کریں اور نیکی پھیلانے کا حصہ بنیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔